بہت ہی پیاری دعا اس آیت کے ساتھ سیکھتے ہیں، دعائے تسلیم و رضا، کہ اللہ میں تیرے آگے جھک جاؤں اور تیری رضا مجھے مل جائے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اسلمت وجہی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک رغبتا و رہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ آپ کو پتہ ہے یہ کب پڑھتے ہیں؟ تو رات کو سوتے وقت کی دعا ہے، بڑی پیاری ہے، اس کی آپ کو دعائیں بعد میں سکھائیں گے، ہم پورا کورس ہوگا اس دورہ قرآن کے بعد دعاؤں سے متعلق انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے تابع کر دیا، پوچھ بھی لے، محاسبہ بھی کریں اپنا اور دعا بھی کریں کہ اللہ کر دوں، اور اپنی پشت تیری طرف جھکا دی، یعنی میری یہ ماتھی، یہ جو میرا ماتھا ہے نا، یہ تیرے آگے جھکتا ہے، میں اور نہیں کہیں ماتھا ٹیکتی، نہ دل ٹیکتی ہوں، نہ جگر ٹیکتی ہوں، نہ گردے ٹیکتی ہوں، میرا سب کچھ تیرے ساتھ ہی ٹھکتا ہے، اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ ذرا یہاں بیٹھ کے سوچیں کیا کیا معاملے آپ کے میرے سب کے ہی ہیں، آپ کے زیادہ ہوں گے، میرے تھوڑے ہوں گے، یا میرے بہت زیادہ ہوں گے تو آپ کے تھوڑے۔ یہاں بیٹھ کے کہتی ہوں کہ فوضت امری الیک، بلکہ فوضت امور الیک، اے میرے مالک میں نے اپنے سارے معاملے تیرے سپرد کر دیے۔ اے اللہ تو ہر چیز میں وہی کر جو تیری نظر میں بہتر ہے، اور رکے ہوئے کاموں کو آسان کر دے۔ یا اللہ جو ادھورے کام ہیں ان کو پورا کر دے، یا اللہ جو ذمہ داری ان کو ادا کروا، اور یا اللہ جو لائبلٹیز ہیں ان کو پورا کرا، اور جو اس دین کے نام پر ہمارے سر پر یا اللہ کچھ بوجھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خیر اور غیب کے خزانوں سے پورے کر دے۔ یا اللہ رمضان میں ہمیں البرکہ کے اس پروجیکٹ سے فارغ کر دے کہ جس میں کتنی نسلوں کے لیے سہولت کا سامان ہے، اور رغبتم و رہبہ، یہ ہے بندہ مومن کی بات کہ اللہ امید بھی ہے، ثواب میں رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا ڈر ہے کہ اللہ تو یہ دعائیں ہمارے منہ پہ ہی نہ مار دے کہ چپ کر کے بیٹھو، اور امید بڑی ہے کہ تو مجیب الدعا ہے، اور تو قریب بھی ہے، اور تو کون ہے کہ جو مستر کی دعائیں سنتا۔ تیری بارگاہ کے سوا کوئی ٹھکانہ اور جائے پناہ نہیں، آپ بھی اپنی اپنی دعائیں مانگیں، کوئی بھی آپ کی دعائیں، بچوں کی، رشتوں کی، شادیوں کی، جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ روزے سے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن سامنے کھلا ہے، آپ تھکے بھی ہوں گے، گھڑی بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کیا فائدہ اگر ہم یہاں سے اٹھ گئے اور ہم نے دعائیں بھی نہ مانگی۔ بگڑی ہوئی اولادوں کی دعائیں کر لیں، بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کر لیں، بیماروں کے لیے دعا کر لیں۔ یہ ایک پرچی تھی کہ ایک بہن ہے، کل ان کے ہسبینڈ کو ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دے۔ اللہ ہمارے پیاروں کو بھی صحت اور عافیت میں رکھ، ہمارے ماں باپ کو بھی صحت اور عافیت اور صبر اور سکون دے، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو بھی بخش دے، سارے معاملے اس کے ہاتھ میں ڈال دیں۔ ہلکے کند مونڈے ہولے، ہلکے پھلکے ہو کے اٹھیں گے آپ کہ اللہ میں تو یہاں کے قرآن بھی پڑھ رہی ہوں اور میری اتنی دعائیں بھی تو سن رہا ہے۔ ہم نے حضرت زکریا اور حضرت مریم کے قصے میں پڑھا تھا کہ جس جگہ نیکیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تبھی تو ہنالک کا لفظ آیا تھا کہ ادھر رائٹ اوے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ حضرت زکریا نے بھی دعا کی۔ تو اللہ ہم بھی تجھ سے اس وقت دعا کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داریوں کو آسن درجے پہ پورا فرما، اور ہماری اصلاح فرما، ہمیں تقویٰ دے، ہمیں صبر دے، ہمیں شکر دے، ہمیں حکمت دے، ہمیں معاملہ فہمی دے، اور یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے باعزت جگہ عطا فرما۔ اور اس کے بعد یہ دعا کا ریفرنس بھی لکھ لیجیے، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے 3832۔